ہلاکو خان منگول سلطنت کا خلیفہ تھا۔ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے بعد ہلاکو خان نے حکومت کی ظالم ترین اور سفاک ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو بغداد کے باہر اپنا ڈیرا ڈالا اور تمام بغداد کے ارد گرد چکر لگایا، اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ہلاکو خان نے اس لوٹ مار میں اور اس جنگ میں تقریباً 60 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بہت زیادہ لوٹ مار کی۔ اس نے بہت زیادہ مدارس، مساجد، کتب خانوں اور عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ خبر بھی ملی ہے کہ اس نے تمام کتب خانوں کو دریا میں بہا دیا۔ اس نے اس قدر کتابیں دریا میں بہائیں کہ کئی دن تک کتابوں کے ورقوں کی سیاہی کی وجہ سے دریا کا رنگ سیاہ رہا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے کتنے زیادہ کتب خانوں کو تباہ کیا، اور پھر یہ شہر کے اندر داخل نہیں ہوا بلکہ شہر کے باہر ہی رہا۔ بہت سے کمانداروں نے ہلاکو خان سے سوال پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ان میں اتنی ہمت کہاں سے تھی کہ وہ اس سے یہ پوچھتے کہ آپ شہر کے اندر داخل کیوں نہیں ہوئے۔ لیکن ہلاکو خان جتنا زیادہ طاقتور اور ظالم تھا، اتنا ہی زیادہ عقل مند بھی تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ مجھ سے کماندار کیا پوچھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے تمام کمانداروں کو جمع کر لیا، ان کو ایک قطار کے اندر کھڑا کر دیا، پھر ان سے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے چہرے پڑھ لیے ہیں، میں جان گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے پورے بغداد کو تو فتح کر لیا ہے، لیکن میں بغداد شہر کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو یہ بات سن لو کہ میں بغداد شہر میں داخل اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ دو سوال ہیں، جب تک مجھے ان کے جواب نہیں مل جاتے اس وقت تک میں شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تم شہر کے اندر جاؤ اور بغداد شہر کے سب سے بڑے عالم کو بلا کر لاؤ، اس سے کہو کہ مجھ سے آ کر ملاقات کرے، کیونکہ مسلمانوں کے دین کے سربراہ جنرل ان کے عالم ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے عالم ہی میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جب یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی تو کوئی بھی عالم اس سے بات کرنے کے لیے رضامند نہ ہوا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ظالم آدمی تھا، اس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں تھا، عام سی بات پر قتل کر دیتا تھا۔ اسی وجہ سے کسی بھی عالم نے اس سے ملنا پسند نہیں کیا۔ لیکن ایک مدرسہ کے استاد قادیان نے یہ پیغام بھیجا کہ میں ہلاکو خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ قادیان مدرسہ میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا اور امامت بھی کروایا کرتا تھا، لہٰذا یہ اس سے ملنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ قادیان اور ہلاکو خان کی ملاقات کا بہت ہی زیادہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ ہے کہ دوسرے دن صبح کے وقت قادیان ہلاکو خان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا اور اس جگہ پر جا پہنچا جس جگہ پر ہلاکو خان نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، اور پھر اس نے پیغام بھیجا کہ قادیان جو ایک مدرسے کا استاد ہے اور امامت بھی کرواتا ہے، وہ ملنے آیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کیونکہ قادیان اپنے ساتھ ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا لے کر گیا تھا۔ جب ہلاکو خان کے پاس جا پہنچا تو ہلاکو خان نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو اس نے کہا کہ تم تو وہی ہو، مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو۔ قادیان نے ہلاکو خان سے کہا کہ اگر تم مجھ سے بڑے سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اگر تم داڑھی والے سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک بکرا کھڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اگر اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرغا کھڑا ہے، تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ تو ہلاکو خان اس کی بات سے بڑا ہی حیران ہوا۔ اس نے سوچا یہ نوجوان بہت ہی زیادہ عقل مند ہے، لہٰذا یہ میرے سوالوں کے جواب بھی دے سکتا ہے، اور ہلاکو خان کو اس کا انداز بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ میرے دو ہی سوال ہیں، کیا تم ان کا جواب دے سکتے ہو؟ تو یہ سن کر قادیان مسکرایا اور کہنے لگا، ہلاکو خان، تاریخ میں آج تک کوئی بھی سوال ایسا نہیں جس کا جواب نہ لکھا گیا ہو۔ پہلے سوال کا جواب پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد سوال کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے؟ ہلاکو خان قادیان کا یہ انداز دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوا کہ مسلمانوں کے عالم میں اتنی زیادہ جرأت اور اتنی ہمت ہے کہ وہ سینہ تان کے میرے سامنے اتنی دلیری سے بات کر رہا ہے۔ ہلاکو خان کو اس کا انداز گفتگو بہت ہی زیادہ پسند آیا، کیونکہ ہلاکو خان ایک ایسا حکمران تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ بھی جھک کر بات کیا کرتے تھے، لیکن اس کو قادیان کا یہ بے باک لہجہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ پھر کہنے لگا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھ کو بغداد تک لے کر آئی ہے؟ تو اس بات پر قادیان مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے مسلمانوں کو شکر ادا نہ کرنے پر اور آپس میں بغض اور دولت کے حسد اور عہدوں کے منصب کے لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی ہے۔
اگر مسلمان آپس میں ان چیزوں پر لڑنے کی بجائے ایک ہو کر اسلام کی خاطر جنگ لڑتے تو تمہارے جیسا حکمران ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتا اور تم جیسے ظالم حکمرانوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے ایک اچھا حکمران تخت پر بٹھاتے تو تم جیسے حکمرانوں کا یہاں وجود بھی نہ ہوتا۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تو تم یہاں پر نہ آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی نعمتیں تمہارے ذریعے واپس لینے کا ارادہ کیا ہے، اس وجہ سے تمہیں یہاں ہمارے پاس بھیجا ہے۔ ہلاکو خان اس جواب سے بڑا ہی متاثر ہوا، پھر کہنے لگا کہ اچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ تو اس پر قادیان نے کہا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے اکٹھے ہو کر اسلام کی خاطر لڑیں اور اعلیٰ عہدوں پر لڑنے کی بجائے ایک اہل وطن والے حکمران کو تخت پر بٹھائیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کریں، آپس میں لڑنے کی بجائے بھائی چارہ اختیار کریں، تو تمہارے جیسے حکمران یہاں پر نظر نہیں آئیں گے۔ اور اگر آج بھی مسلمان دوسروں سے لڑنے کی بجائے ایک ہو جائیں اور مل کر کافروں سے جنگ کریں تو تمہارے جیسے حکمرانوں سے پوری دنیا خالی ہو جائے گی اور ظالم حکمران کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ لیکن جب تک مسلمان دین پر نہیں چلتے، مسلمان اسلام سے دور ہو چکے ہیں، جب تک وہ واپس نہیں آتے، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور ہم اتحاد قائم نہیں کر لیتے اور ہم متحد نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تمہیں یہاں سے کوئی بھی ہلا بھی نہیں سکتا، نکالنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اگر مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں اور سب کفار سے جنگ اکٹھے مل کر لڑتے ہیں تو تم تو کیا، اگر چنگیز خان بھی یہاں پر آ جائے تو اس کے قدم بھی نہیں ٹک سکتے۔ تو لہٰذا ہلاکو خان کو اس کا جواب بہت ہی زیادہ پسند آیا، تو قادیان کو اس کا یہ جواب دے کر رخصت ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ تاتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی سڑک پر گشت کر رہی تھی تو اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا، پھر اپنے ساتھ والوں سے پوچھا کہ یہاں پر ہجوم کس چیز کا ہے؟ تو اس کے کہنے پر ایک سپاہی ہجوم کے اندر گیا اور واپس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یہاں پر ایک عالم ہے، لوگ اس وجہ سے اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو تاتاری شہزادی نے اس کو عالم کو حاضر ہونے کا حکم کہا، اور جب عالم کو لے کر وہ حاضر ہوئے تو اس شہزادی نے عالم سے یہ سوال کیا کہ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ اس عالم نے کہا کہ جی ہاں، ہم اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا کہ کیا تم مسلمان یہ بھی یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے؟ تو عالم نے کیا جی ہاں، ہم اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے۔ تو شہزادی نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ اللہ نے ہمیں تم پر آج غالب کیا نہیں کیا؟ تو عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ جی ہاں، بالکل، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ہم پر غالب کر دیا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تم سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ عالم مسکرایا، عالم نے کہا نہیں شہزادی، ایسے نہیں ہے۔ تو شہزادی نے غصے کے عالم میں کہا وہ کیسے؟ تو عالم نے کہا کہ آپ نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی نے کہا ہاں، یقیناً دیکھا ہے۔ عالم نے کہا چرواہے نے ریوڑ کے پیچھے کچھ کتے بھی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں؟ شہزادی نے کہا کہ جی ہاں، رکھ چھوڑے ہوتے ہیں۔ تو عالم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو یا چرواہے کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جائیں تو چرواہے کے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ وہ ان کے پیچھے اپنے کتوں کو دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس ان کی کمان میں لے کر آئیں۔ تو عالم نے کہا کہ وہ کتے جب تک ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ جب تک وہ بھیڑیں اپنے ریوڑ میں نہ آ جائیں تب تک وہ کتے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، چرواہے کے اقتدار میں نہ آ جائیں اس وقت تک کتے ان کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ عالم نے کہا کہ تم لوگ کا تاتاری لوگ ہو، اللہ کے چھوڑے ہوئے کتے ہو، جب تک ہم اللہ کے در کی طرف واپس نہیں آ جاتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر لیتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تب تک ہمارا امن، ہمارا چین تم لوگ ختم کر کے رکھو گے۔ لیکن جب ہم اللہ کے در پر آ جائیں گے، اللہ کی اطاعت کرنے لگیں گے تو تم لوگ بھی بھاگ جاؤ گے۔ مسلمان عالم کے اس جواب میں ہمارے لیے بہت ہی غور و فکر کے لیے بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں۔ ذرا غور سے سوچئے کہ ہمارے مسلمانوں پر اتنے زیادہ برے حالات کیوں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اس کے بارے میں۔